کسی جگہ سے عجیب آوازیں آنا جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ بار بار استغفار زبان پر آنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا حسد کی علامت ہے۔ اچانک مالی نقصان ہونا آزمائش یا تنبیہ ہے۔ بغیر وجہ کے آنسو آنا دل کی نرمی اور اللہ کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ گھر میں روشنی کا اچھا انتظام سکون کا سبب بنتا ہے۔ دل میں ماں باپ کا خیال آنا دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اچانک نیند کا ٹوٹ جانا کسی دعا کے قبول ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ بار بار الحمدللہ کہنا نعمت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ کسی غریب کا خیال آنا صدقے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بیمار ہو کر جلدی ٹھیک ہو جانا اللہ کی رحمت ہے۔ پرندوں کا صبح سویرے شور کرنا رزق کی تلاش کا سبق دیتا ہے۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ دل میں قرآن سننے کی خواہش پیدا ہونا ہدایت کی نشانی ہے۔ گھر میں اچانک خوشبو محسوس ہونا رحمت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بار بار ایک ہی دعا دل میں آنا اللہ کی طرف بلانے کی علامت ہے۔ اچانک بخار آنا گناہوں کے مٹنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلب کا بار بار بجھ جانا بے برکتی کی نشانی ہے۔ بار بار مسجد کا خیال آنا ایمان کی تازگی ہے۔ رات کو جاگ جانا تہجد کی توفیق کی علامت ہو سکتا ہے۔ بغیر وجہ کے خوف محسوس ہونا اللہ کی پناہ مانگنے کی یاد دہانی ہے۔ کسی کی مدد کا موقع ملنا آزمائش بھی اور نعمت بھی ہے۔ خواب میں قرآن دیکھنا خیر اور ہدایت ہے۔ اچانک صدقہ دینے کا دل چاہنا آزمائش کے ملنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ دل میں کسی کے لیے نرمی آنا اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ بار بار صدقہ دینے کا خیال آنا بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بارش کا اچانک آ جانا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ بچے کا بے وجہ ہنس دینا گھر میں برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا دل کرنا بڑے اجر کی علامت ہے۔ گھر میں مکھیوں کا زیادہ ہونا بے برکتی اور گندگی کی نشانی ہے۔ بار بار چھینک آنا بعض اوقات کسی کی یاد یا ذکر کی نشانی ہوتا ہے۔ زبان پہ درود آنا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے۔ اچانک دل گھبرانا اللہ کی یاد کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق یا علم کی نشانی ہے۔ بغیر سبب دل کا نرم ہو جانا توبہ کی توفیق کی نشانی ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا زیادہ ہونا گندگی یا نحوست کی نشانی ہے۔ بار بار قرآن کی آیت یاد آنا ہدایت کی نشانی ہے۔ رات کو خاموشی میں دل کا مطمئن ہونا اللہ کی قربت ہے۔ مشکل میں دعا یاد آنا ایمان کی طاقت ہے۔ اذان سنتے ہی دل کا مطمئن ہو جانا ایمان کی علامت ہے۔ بغیر وجہ کے سکون محسوس ہونا رحمت کا اثر ہے۔ کسی کی بد دعا سے دل گھبرانا اللہ کی پناہ کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار نیکی کا موقع ملنا اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اچانک راستہ آسان ہو جانا دعا کا اثر ہو سکتا ہے۔ گھر میں چیونٹیوں کا آنا رزق کی کثرت کی علامت ہے۔ بار بار جاگ جانا اور نیند نہ آنا دل کی بے سکونی کی علامت ہے۔ دل میں کسی کے لیے بد دعا نہ آنا پاکیزگی کی علامت ہے۔ اچانک سردی یا گرمی لگنا روحانی اثرات کا اشارہ ہے۔ بارش کا اچانک رک جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ خواب میں بار بار کسی کا آنا دعا یا یاد دہانی ہے۔ بیمار ہو کر صبر آنا درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ بغیر بتائے کسی کا کام ہو جانا اللہ کے نظام کی مثال ہے۔ کسی کی بات دل کو لگ جانا نصیحت کی قبولیت ہے۔ اچانک راستہ بدل جانا کسی مصیبت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ خواب میں والدین کو دیکھنا رحمت اور دعا کی علامت ہے۔
گھر میں نظم و ضبط برکت کا سبب بنتا ہے۔ مصیبت میں صبر آنا اللہ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ اجنبی خوشبو محسوس ہونا رحمت کی علامت ہے۔ بغیر کسی فائدے کے نیکی کرنا اخلاص کی علامت ہے۔ خواب میں کسی عزیز کی موت دیکھنا دعا کی ضرورت ہے۔ کھانے میں بال نکل آنا اللہ کی طرف سے صبر کی آزمائش ہے۔ اچانک دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہونا نعمت کی پہچان ہے۔ چھوٹے بچے کا بار بار رونا کسی اثر یا نظر کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑیوں کا زیادہ ہونا اکثر اوقات نحوست کی نشانی ہے۔ دل کا سخت ہو جانا اللہ سے دوری کی تنبیہ ہو سکتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا کامیاب زندگی کی پہچان ہے۔ اچانک کسی چیز کا زمین پر گر جانا تنبیہ ہے۔ پرندے کا گھر میں آ جانا خوشخبری کی علامت ہے۔ بلی کا دروازے پر بار بار آنا بعض اوقات رزق کا اشارہ ہوتا ہے۔ اچانک رزق رک جانا اللہ کی آزمائش ہے۔ بار بار بیمار ہونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا رحمت اور برکت ہے۔ نیند میں ڈر جانا روحانی بوجھ یا نظر بد کی نشانی ہے۔ بغیر وجہ کے مسکراہٹ آنا دل کے سکون کی علامت ہے۔ دل کا بار بار گھبرانا اللہ کی طرف جانے کا اشارہ ہے۔ اپنی غلطی مان لینا بڑے دل کی پہچان ہے۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا حرام کھانے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا خوشخبری آنے کی نشانی ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھوں سے آنسو کا آنا بہت اچھے اور خوش مزاج ہونے کی علامت ہے۔ بغیر بتائے دوسروں کی مدد کرنا اعلیٰ اخلاق کی وجہ ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا کسی سلطنت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کا درد سن کر نرم پڑ جانا انسانیت کی خوبصورتی ہے۔ خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنا مضبوط کردار ہونے کی علامت ہے۔ چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کرنا خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ کان میں خارش ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہاتھوں میں خارش ہونا دولت آنے کی نشانی ہے۔ نیند میں اچانک جھٹکا لگنا شیطان کے وسوسے کی علامت ہے۔ سوتے ہوئے منہ سے رال کا ٹپکنا اچھی نیند کی علامت ہے۔ ہر بات پر جلدی ناراض ہونا دل کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ غصے میں خاموش رہ جانا عقل مندی کی نشانی ہے۔ تنہائی میں رونا دل کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ کسی کے لیے دعائیں کرنا محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ وقت پر ہار مان لینا نہیں، نئے راستے تلاش کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ طاقت ظاہر کرنے سے کمزور نہیں ہوتی، دکھانے سے کمزور ہوتی ہے۔ جو ہر دروازہ کھٹکھٹائے وہ کبھی اندر نہیں بلایا جاتا۔ خاموشی کبھی ہار نہیں ہوتی، یہ تمہاری چھپی ہوئی حکمت کا شعور ہے۔ جس انسان کو تنہائی پسند آنے لگے تو سمجھو وہ بزرگ ہو گیا ہے۔ تنہائی اللہ کی یاد اور خود احتسابی بڑھاتی ہے۔ جو تمہیں جذباتی کرے وہی تمہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ دانا انسان اپنی اگلی چال پر نہیں دوسروں کی غلطی پر جیت لگاتا ہے۔ جو خود کو ہر وقت مصروف دکھائے سمجھ لو وہ اپنی زندگی سے بھاگ رہا ہے۔ طاقت وقت سے پہلے ظاہر ہو جائے تو خود ہی مر جاتی ہے۔ جس گھر میں عورت ایک کام کرے تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، کیونکہ عورت کی اطاعت سے گھر میں سکون اور برکت آتی ہے۔ دانا انسان ہجوم میں نظر نہیں آتا مگر فیصلوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جو ہر بات سمجھا دے وہ کبھی طاقتور نہیں بنتا۔ طاقت ہمیشہ آدھی بات میں ہوتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں عقل ہتھیار چھپاتی ہے۔ آج کے زمانے میں دشمن وہ نہیں جو سامنے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہیں مصروف رکھے۔ انسان کا اصل وزن اس کے لفظوں میں نہیں، اس کی خاموشیوں میں ہوتا ہے۔ جو دل ہر ایک کے لیے کھلا ہو وہ آخر میں سب سے زیادہ زخمی ہوتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے زمانے میں دشمن وہ نہیں جو سامنے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہیں مصروف رکھے۔
جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ دانا انسان ہجوم میں نظر نہیں آتا مگر فیصلوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ ہم اکثر دوسروں سے نہیں اپنے نہ کہے لفظوں سے ہار جاتے ہیں۔ جو دوسروں کے دکھ سنتا ہے اس کے دکھ خود مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وقت انسان کو بدلتا نہیں اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ خاموشی میں چھپی دانائی شور میں کبھی نہیں ملتی۔ غصہ آنے پر خاموشی اختیار کرنا شیطان کو شکست دینا ہے۔ غصہ آنے پر خاموشی اختیار کرنا شیطان کو شکست دیتا ہے۔ پانی ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ خود کو فالتو محسوس کرے۔ صبر وہ طاقت ہے جو کمزور کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ جو وقت سکھا دیتا ہے وہ کوئی انسان نہیں سکھا سکتا۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا بس اس کی حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ انکار میں بھی ایک طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ ہر مسکراہٹ خوشی کی علامت نہیں ہوتی، کچھ عادت بن جاتی ہیں۔ اکیلے پن کا فائدہ یہ ہے کہ انسان خود سے جھوٹ نہیں بول پاتا۔ ہم اکثر وہی کھو دیتے ہیں جس کی قدر کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے مگر پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ خود کو سمجھ لینا دوسروں کو سمجھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جو مل جائے اس پر شکر، جو نہ ملے اس پر صبر۔ خاموش رہنا بھی کبھی کبھی سب سے مضبوط جواب ہوتا ہے۔ کچھ باتیں وقت پر کہیں نہ جائیں تو پھر ہمیشہ دل میں رہ جاتی ہیں۔ انسان تھک جاتا ہے مگر امید اسے پھر کھڑا کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہار مان لینا بھی ایک سمجھداری ہوتی ہے۔ ہر تعلق آواز کا محتاج نہیں، کچھ رشتے خاموشی سے جیتے ہیں۔